السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج قسط نمبر 92 میں آپ کے مسائل اور ان کے حل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر میں آپ کے درمیان مسئلہ نمبر 1، لاہور سے بھائی معراج الدین صاحب نے سوال کیا ہے کہ اندھیرے میں فجر کی نماز بہتر ہے یا روشنی میں، اور آیت فسبحہ و ادبار النجوم سے کیا مراد ہے؟ تو مسئلہ یہ کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اسفروا بالفجر فإنہ اعظم للأجر، یعنی صبح کی نماز روشنی کر کے پڑھو کہ اس میں ثواب زیادہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے کہ صبح کی نماز روشنی میں پڑھنا افضل ہے۔ اور آیت فسبحہ و ادبار النجوم میں بعض مفسرین کا یہ قول ہے کہ صبح کی سنتیں مراد ہے، اور ضحاک کہتے ہیں کہ صبح کی فرض مراد ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56۔ مسئلہ نمبر 2، کراچی سے بھائی امتیاز شیخ صاحب نے سوال کیا ہے کہ آفس میں جماعت کرانے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر قریب میں اہل حق کی مسجد ہے تو مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا ضروری ہے۔ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر آفس میں جماعت کرنا سنت کے خلاف ہے، اور مسجد چھوڑنے کا گناہ بھی ہے۔ مسئلہ نمبر 3، کراچی سے بھائی عرفان صاحب نے سوال کیا ہے کہ پیشاب روک کر نماز پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پیشاب روک کر نماز پڑھنے کی صورت میں دل اس میں زیادہ مشغول ہو تو نماز مکروہ تحریمی ہوگی، اور اگر اس میں دل زیادہ مشغول نہ ہو تو مکروہ تحریمی نہیں ہوگی بلکہ مکروہ تنزیہی ہوگی۔ باقی وہ لوگ جن کو قطرے کی شکایت ہوتی ہے وہ اسی حالت میں نماز پڑھ لیا کرے تاکہ پیشاب کرنے کے بعد قطرے کی وجہ سے پریشانی نہ ہو۔ فتاوی شامی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 641۔ مسئلہ نمبر 4، سعودی عرب سے بھائی نور ولی خان صاحب نے سوال کیا ہے کہ پتلون والے کی امامت کا کیا حکم ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر پتلون چست ہو یا ٹخنے چھپے ہوئے ہو تو اس نماز کا اعادہ کرنا بہتر ہے۔ احسن الفتاوی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 318۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔